اصول، اخلاق اور اخلاص انسانیت کا حسن بھی ہیں اور انسانیت کی معراج بھی۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، آپ سبوں کی خدمت میں السلام علیکم، شالوم اور سلام۔ ناظرین، اپنے آج کے پروگرام کا آغاز ہم اس دعائے خیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں سلامتی کے ساتھ ہوں اور خدا تعالیٰ کی ذات قدوس آپ کو بڑی برکت سے نوازے اور آپ کے ہمیشہ ساتھ ہو۔ ہمارا موضوع ہے تبصرہ بخاری شریف۔ آپ کئی ہفتوں سے اس پروگرام کے ذریعے بہت ساری معلومات کو اپنے حصے میں رکھ رہے ہیں تاکہ آپ ان معلومات کو لے کر علمی بحث کر سکیں اور لوگوں کو دعوت نجات اور مسیح یسوع کی غلامی کی طرف بلا سکیں۔ آئیے بلا تاخیر ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جلد دوم ہے تبصرہ بخاری شریف اور اس کا پیج نمبر 133 سے ہم آج کی بات چیت کا آغاز کریں گے۔ صفحہ نمبر 133 اور جلد دوم ہے، ہمارا موضوع ہے تبصرہ بخاری شریف۔ یہاں پہ ایک کافی لمبی حدیث ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو اختصار کے ساتھ پڑھ دوں۔ کہتے ہیں کہ ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، ہم کو جریر نے خبر دی، انہوں نے مغیرہ نے، انہوں نے شابی سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے، انہوں نے کہا میں پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک جہاد میں گیا، آپ پیچھے سے آ کر مجھ سے مل گئے۔ میں ایک پانی لادنے والے اونٹ پر سوار تھا، وہ تھک گیا تھا، چلتا ہی نہ تھا۔ آپ نے فرمایا جابر تیرے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ تھک گیا ہے۔ یہ سن کر آپ کے پیچھے ہو گئے، اس کو ڈانٹا، لات ماری اور اس کے لیے دعا کی، پھر وہ برابر دوسرے اونٹوں کے آگے چلتا رہا۔ خیر یہ حدیث آگے چلتی جا رہی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ آپ نے اجازت دی اور میں لوگوں سے آگے بڑھ گیا، مدینہ کو چلا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی طرف جا رہا تھا، پھر لوگوں سے میں آگے بڑھ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب مدینہ پہنچا تو میرے ماموں سالبہ یا عمرو یا جد بن قیس ملے اور اونٹ کا حال پوچھنے لگے۔ میں نے بیان کر دیا، انہوں نے مجھ کو ملامت کی، ایک اونٹ تیرے پاس تھا اور وہ بھی بیچ ڈالا، اب پانی کس پر لائے گا؟ اور جب میں نے پیغمبر اسلام سے آگے بڑھنے کی اجازت لی تھی، آپ نے یہ پوچھا تھا کہ تو نے کنواری سے شادی کی یا بیوہ سے؟ تو میں نے کہا کہ بیوہ سے۔ آپ نے فرمایا کنواری سے کیوں نہ شادی کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا۔ میں نے عرض کیا اے پیغمبر اسلام، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور چھوٹی چھوٹی میری 9 بہنیں ہیں، میں نے یہ اچھا نہیں سمجھا کہ انہی کسی ایک چھوکری بیاہ لاؤں، نہ وہ ان کی تعلیم دے نہ تربیت کرے، ان کے ساتھ کھیل میں شریک رہے۔ یہ سمجھ کر میں نے بیوہ جہاں دیدہ عورت کی جو ان کی تعلیم اور تربیت کرے۔ خیر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو دوسرے روز اونٹ لے کر پہنچا، آپ نے اس کی قیمت ادا کی اور اونٹ بھی سرفراز کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جناب آپ دیکھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی جو ایک بیوی تھیں جناب حضرت عائشہ، اس کے علاوہ جو تھیں وہ ساری بڑی عمر کی تھیں یا بیوہ تھیں یا کچھ اور تھی، لیکن کنواری جو تھی وہ یہ تھیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پیغمبر اسلام کی جو اپنی زندگی ہے وہ بھی حدیث کے اندر مرقوم ہے۔ اور پھر جب ہم پوچھتے ہیں اہل اسلام سے کہ پیغمبر اسلام نے بہت ذرا شادیاں کی ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کا ترہ امتیاز، آپ کا وصف کیا ہے کہ جو عورت بھی آپ کے پاس آئی آپ نے جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے ہیں، آئندہ گناہ کرنا، اور اسے گناہوں کی معافی دلا دی، اس کی جان بخشی کرائی، اور آپ کی ذات میں کوئی ایسا نقص نہیں تھا جس کو دنیا کی خواہشوں کے ساتھ جوڑا جا سکے۔
لیکن جب اہل اسلام سے پوچھا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے بہت زیادہ شادیاں کی ہیں، تو وہ جناب سلیمان کی مثال دینا شروع کر دیتے ہیں، داؤد علیہ السلام کی۔ تو ہم کب کہتے ہیں کہ انہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں؟ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو ڈیوائن لا ہے وہ ایک مرد کے لیے ایک بیوی ہے جس سے اس کے گھر کے اندر آسودگی ہو سکتی ہے۔ آپ جناب ملاکی نبی کا صحیفہ ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں بائبل مقدس کے اندر سے۔ لیکن جب اہل اسلام سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی، اس دور میں چونکہ جنگیں ہوتی تھی، بیوہ زیادہ تھیں، اس لیے پیغمبر اسلام نے جو ہے ایک کماری کے ساتھ کی ہے، باقی زیادہ شادیاں کی، 9، 11، 13، اور کئی ایک جو راوی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ تعداد بتاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو معاملہ اس حدیث میں آپ سن رہے ہیں وہ ٹوٹل الٹ نظر آتا ہے کہ صحابی نے شادی کی ہے بیوہ سے، لیکن پیغمبر اسلام جو اسے مشورہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو نے کنواری سے شادی کیوں نہیں کی ہے؟ ٹھیک ہے جی، حلن تجوزا بکرن، ٹھیک ہے۔ تو لکھا ہے کہ تلاعبوہا و تلاعبوکا، یعنی وہ تجھ سے کھیلتی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے؟ تبصرہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ پیغمبر اسلام کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں کہ ان دنوں میں جنگی ہوتی، اس لیے بیوہ سے زیادہ شادیاں آپ نے جسمانی خواہش کے لیے نہیں کی، بلکہ ایک طرف ہم پچھلے پروگرامز میں عرض کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس لکھا ہے کہ کئی مردوں کی طاقت آپ کے اندر خود سے موجود تھی، مردانہ طاقت جس کو جنسی سیکشل پاور کہتے ہیں۔ اور پھر اب یہ جو حدیث ہے، یہاں صحابی کو مشورہ جو ہے بیوہ کے ساتھ نہیں بلکہ بیوہ کے ساتھ کی تھی، تو کہتے تو نے کماری کے ساتھ کرنا تھا تاکہ تو اس کے ساتھ کھیلتا اور وہ تیرے ساتھ کھیلتی۔ تو جناب ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، صرف ہم جو حدیث کے اندر لکھا ہے بخاری شریف کے اندر اسی کو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ آئیے ذرا پیج نمبر 153 پہ چلتے ہیں، اور آپ یہاں چلتے چلتے سنتے سنتے بہت سی چیزوں کو اخذ کریں گے۔ آپ نے اکثر سنا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور پیغمبر اسلام نے کبھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی ہے، کچھ نہیں کیا ہے۔ آئیے ایک حدیث پڑھ کے میں سناتا ہوں، آپ ذرا اس کو اپنی ذہن کی ان بہت ہی اچھی صلاحیتوں کے اندر محفوظ رکھیں اور پھر تجزیہ کریں اور آگے بڑھیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لکھا ہے کہ عقل قبیلہ کے 8 آدمی جو ہیں وہ آتے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس، اور ان کو مدینہ کی ہوا جو ہے موافق نہ آئی، اور بریکٹ میں لکھا وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے پیغمبر اسلام ہم کو دودھ پلوائیے، تو یہ ہماری دعا ہے۔ آپ نے فرمایا دودھ میں کہاں سے لاؤں؟ تم ایسا کرو صدقے کے اونٹوں میں جا رہو، وہ گئے، ان کا دودھ موت پی کر تندرست اور موٹے تازے ہوئے، یعنی دودھ بھی پیتے تھے اور ان کا پیشاب بھی پیتے تھے۔ اور پچھلے ہفتے کے پروگرام میں ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا بخاری کی حدیث کے قیامت والے دن جناب جس نے جہاد کے لیے گھوڑا پالا ہے، گھوڑے کا کھانا پینا اور اس کا لید یعنی اس کا جو فضلہ ہے بہت بدبودار ہوتا ہے، اور پیشاب وہ بھی نامہ اعمال کے اندر ترازو کے اندر جو ہے میزان کے اندر رکھا جائے گا۔ اور یہاں بھی لکھا ہے کہ اس کا دودھ بھی پیو اور ان کا تم جو ہے وہ موت بھی پیو۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے فشربوا من ابوالہا، رائٹ جی، ابوالہا والبانہا، یعنی اس کا دودھ بھی پیو اور وہ بھی پیو، ٹھیک ہے جی، دودھ موت پیو۔ وہ موٹے تازے ہو گئے اور پھر اونٹ بگا کر لے گئے، اسلام سے بھی پھر گئے۔ کوئی شخص فریاد کرتا ہوا پیغمبر کے پاس پہنچا، آپ نے سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا، 20 سوار تھے، ان کے سردار زبن جابر فری تھے، ابھی دن نہیں چڑھا تھا کہ وہ گرفتار ہو کر لائے گئے۔ آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں آگے پیچھے سے کٹوائے، پھر لوہے کی سلائیاں گرم کرا کر ان کی آنکھوں میں پروائیں اور ان کو مدینہ کی پتھریلی گرم زمین میں ڈال دیا۔ پانی مانگتے تھے، کوئی پانی نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ اب یاد رکھیے کہ یہ جو چیز ہے یہ اسلام کی ہے، پیغمبر اسلام کی موجودگی میں ہے، اور پھر یہ بخاری شریف کے اندر محکوم ہے۔ کیسی بڑی شان ہے جناب خداوند یسوع المسیح کی۔ آپ کے پاس اگر کوئی بیمار آئے تو آپ نے کبھی مشورہ نہیں دیا کہ
کسی جانور کا پیشاب پیجئے یا ان کا دودھ پیجئے، ان جانوروں کے ساتھ جا کے رہیے، اور پھر اگر مجرم آئے، حتیٰ کہ جو آپ کو لوگ ستا رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، ان کے لیے بھی آپ نے دعا کر دیا، باپ ان کو معاف فرما، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن پیارے عزیزو، ہمارا موضوع ہے تفسیرہ بخاری شریف، آپ نے خود سنا، اور مختصر طور پہ کچھ لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں، ان کو مدینے میں آ کر بیمار ہو جاتے ہیں، پھر مشورہ پوچھتے ہیں پیغمبر اسلام سے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اونٹوں کا دودھ اور موت اور پیشاب پیو، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور وہ پیغمبر اسلام کے اونٹوں کو لے کر چلے جاتے ہیں، ان کو واپس لایا جاتا ہے، پکڑوایا جاتا ہے، اور پھر ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ کٹوا دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو کلام مقدس میرے ہاتھوں میں موجود ہے، دنیا کا ڈیٹیل لا اس کے اندر موجود ہے تورات شریف کے اندر۔ لیکن یاد رکھیے، آج دعوت فکر میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو علم ہوگا کہ لکھا ہے کہ جی اسلام کے اندر چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، جبکہ قرآن کے مطابق قرآن یہ کہتا ہے، اے پیغمبر اسلام، ہم نے تم کو وہی دین دیا جو پہلے نبیوں کو دیا تھا، تم اس کی پیروی کرو۔ تو آج میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ کسی نبی کی شریعت میں جو ہے وہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی ریٹن سزا موجود نہیں ہے۔ اس کے اوپر خیر ہم علیحدہ سے پروگرام کئی سال پہلے کر چکے ہیں، اور ہم نے سورس بھی بتایا تھا کہ یہ پھر کس نے مقرر کیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کسی نبی کی شریعت میں چوری کرنے پر ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کی سزا موجود نہیں، جبکہ قرآن بھی یہ کہتا ہے، اور بخاری کی حدیث یہ کیا ہے جی، ان کے ہاتھ پاؤں بھی کٹوا دیے، اور پھر کیا کیا ہے کہ جناب ان کی آنکھوں کے اندر گرم سلائیاں کر کے لوہے کی وہ پھروائی گئیں، اور پتھریلی گرم زمین پر ڈال دیا گیا، پانی مانگتے تھے، پانی کوئی نہیں دیتا تھا، حتیٰ کہ وہ وہاں پر مر گئے۔ تو یہ جناب من بخاری شریف کی حدیث ہے، اور صفحہ نمبر 153 ہے، جلد 2 ہے، تبصرہ ہم نے کر دیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا نظام ہے جی، اور پھر اسلام کے اندر بڑی رعایت ہے، تو دیکھو نا، ہاتھ پاؤں بھی کٹوا دینا، چوری کر لیتے ہیں لوگ، ہر معاشرے کے اندر چوری ہوتی ہے، لیکن کسی نبی کی شریعت کے اندر چوری کرنے پر، یعنی جو پراپرٹی کسی کی ڈیمیج آپ کر دیتے ہیں، کوئی مال لے جاتے ہیں، سونا اٹھا لیتے ہیں، پیسے، اس کے اوپر ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کی سزا موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف جو ہے قرآن کے اندر ہے، اور پھر یہ حدیث کے اندر ثابت کر دی گئی۔ اب تفسیر کے اوپر مزید بات چیت آپ نے سوچ سمجھ کے کرنی ہے، اور اس دعوت کو اپنے اندر لینا ہے کہ ان باتوں کو آپ بھی دنیا کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی مشرک سو رہا ہو تو اس کو سوتے میں مار ڈال دینا چاہیے، یعنی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے چند انصاری لوگوں کو ابو رافع یہودی کے پاس بھیجا، عبداللہ بن عتیق رات کو اس کے گھر میں گھس گئے اور سوتے میں اس کو مار ڈالا، یعنی اس کو مہلت بھی نہیں دی کہ اس کے ساتھ بات کی جائے۔ تو یہ سارے تفسیر جناب بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، اور آپ ان کو سن رہے ہیں، اور ہماری دعا یہ ہے کہ جو کچھ آپ سنتے ہیں اس کو آپ بھی اپنے من کے اندر رکھ کر سوچ کے سمجھ کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی اصلیت بتائیں، اور لوگوں کو حقیقت سے آشنا کریں۔ آئیے ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 154 اور 55 پر ہم چلیں گے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ صرف 54 اور 55 کے اوپر اس یہودی کو مارنے کے لیے نہیں، بلکہ جو باب لکھا ہے کہ باب قتل النائم المشرک، یعنی سوتے ہوئے بھی مشرک کو مار دینا چاہیے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کس طرح کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کسی کو موقع ہی نہ ملے، بلکہ اس کو جو ہے وہ مار ڈالیں۔ اور پھر اس حدیث کے بعد یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ لڑائی میں جھوٹ بولنا مصلحت کے لیے درست ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کعب بن اشرف یہودی کو کون مارتا ہے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ستا رکھا ہے،
محمد بن مسلمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ جی چاہتے ہیں میں اس کو مار ڈالوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر محمد بن مسلمہ کعب کے پاس گئے، کہا اس شخص نے ہم کو ایک مصیبت میں پھنسا دیا ہے، اب ہم سے زکوٰۃ بھی، یعنی اب اندازہ کیجیے جو شخص جا رہا ہے وہ کعب سے جا کر کیا کہتا ہے کہ یہ سن کر محمد بن مسلمہ کعب کے پاس گئے اور کہا کہ اس شخص نے، یعنی پیغمبر اسلام نے، اب جھوٹ بول رہا ہے، ہم کو ایک مصیبت میں پھنسا دیا، کہتا ہے نماز پڑھو روزہ رکھو، اب ہم سے زکوٰۃ بھی مانگتا ہے۔ کعب نے کہا ابھی کیا ہے اور مصیبت میں اور پڑو گے، یعنی ابھی تو تھوڑا ہے اور مصیبت میں پڑو گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا یار کیا کریں، ہم اس کی پیروی کر چکے ہیں، اب ایک دم الگ ہو جانا بھی تو برا معلوم ہوتا ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ غرض اس قسم کی باتیں بنا کر محمد بن مسلمہ نے کعب پر قابو پایا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ دیکھیں پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ کون اس کو قتل کرے گا، اور یہ جا کر جھوٹی باتیں بتا رہا ہے، پیغمبر کے خلاف تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ تصویر دے رہا ہے، اس کے خیالات شیئر کر رہا ہے تاکہ وہ باتیں سنے، اور اس کو قابو پایا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ بھی جناب تو کیسے لوگ ٹرسٹ کریں گے کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، اور صفحہ نمبر 157 پہ جو میں نے ایک بات آپ کو بتا دی ہے کہ لڑائی کے وقت میں لکھا باب الکذب فی الحرب، یعنی جنگ میں یا لڑائی میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اور اس طرح کی کئی ایک اور حدیثیں بھی اسلام کے اندر موجود ہیں جہاں وہ لکھیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی 3 بار جھوٹ بولا تھا، اور بہت ساری باتیں۔ صفحہ نمبر 184 اور 85 پہ چلتے ہیں، تبصرہ بخاری شریف ہے، اور یہاں پہ حضرت حمزہ کی جو بات ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ اسلام کے بہت بڑے امیر اور جو ہے وہ لشکر کشی کرنے والے بندے ہوئے ہیں۔ 185 اور 184 پیج پہ اوپر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک باب ہے کہ باب فرض الخمس، خمس کے فرض ہونے کا بیان۔ کہتے ہیں جی کہ بدر کی لوٹ میں سے جو مجھ کو حصہ ملا، حضرت علی کہتے ہیں کہ اس میں مجھے حصہ ملا، اس میں ایک جوان اونٹنی بھی تھی، اور پیغمبر نے بھی خمس میں سے ایک جوان اونٹنی مجھ کو عنایت فرمائی۔ جب میں نے چاہا کہ پیغمبر کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے نکاح کروں تو میں نے بنی کہ ان کا یہود کا ایک قبیلہ تھا کہ ایک سنار سے نام نامعلوم یہ ٹھہرایا کہ وہ میرے ساتھ چلے، اور ہم دونوں مل کر اصغر جنگل سے لائیں اور اس کو سناروں کے ہاتھ بھیج دیں۔ یہ نیت تھی کہ اپنے نکاح کا ولیمہ کروں گا۔ خیر میں اپنی اونٹیوں کا سامان جمع کر رہا تھا، جیسے پلان، تھیلے، رسیاں وغیرہ اور اونٹنیاں ایک انصاری مرد نامعلوم کے حجرے کے بازو میں بیٹھی تھیں۔ جب میں سامان فراہم کر کے لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دونوں اونٹنیوں کے کوہان کسی نے کاٹ ڈالے ہیں اور کوکھیں پھاڑ کر ان کی کلچیاں نکال لی ہیں۔ یہ حال دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، میں بے اختیار رو دیا۔ میں نے پوچھا یہ کام کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب کا ہے، جن کو حضرت امیر حمزہ کہا جاتا ہے، وہ حضرت علی کو لوگ بتاتے ہیں کہ ان کا کام ہے۔ اب دیکھیے بندے تو مارنے ہیں جانوروں کے ساتھ بھی، کہ ان کا کچھ حصے کاٹ دو، یہ کر دو۔ وہ اس گھر میں موجود ہیں اور انصار کے ساتھ شراب پی رہے ہیں، یعنی حضرت حمزہ کے مطلب لکھا ہے کہ وہ انصار کے ساتھ شراب پی رہے۔ وہ وہاں سے چلا اور سیدھا پیغمبر اسلام کے پاس آیا۔ اس وقت آپ کے پاس زید بن حارثہ بیٹھے تھے۔ پیغمبر نے میرا چہرہ دیکھ کر تال لیا کہ بڑے صدمے میں ہوں۔ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا علی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ پیغمبر میں نے آج کا مصیبت کا دن کبھی نہیں دیکھا، حمزہ نے میری دونوں اونٹنیوں پر ظلم کیا، ان کے کوہان کاٹ ڈالے، دیکھیں بیچارے جانوروں کو بھی کاٹ ڈالا، اور ان کے پیٹ پھاڑ ڈالے، اور بیٹھے اس گھر میں کئی یاروں کے ساتھ شراب اڑا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے چادر منگوائی اور اوڑھ کر پاپیادہ چلے، اور میں زید بن حارثہ دونوں آپ کے پیچھے تھے۔ اس گھر میں پہنچے جہاں حمزہ تھے، آپ نے اندر جانے کی اجازت چاہی، گھر والوں نے اجازت دے دی۔ وہ لوگ شراب پی رہے تھے، آپ نے حمزہ کو ان کی حرکت پر ملامت کرنا شروع کی۔ دیکھا تو وہ بالکل متوالے، آنکھیں سرخ۔ حمزہ نے پیغمبر اسلام کو دیکھا، پھر نگاہ اٹھا کر آپ کے گھٹنوں کو دیکھا، پھر نگاہ اٹھا کر آپ کی ناف کو دیکھا، پھر نگاہ اٹھا کر آپ کے چہرہ کو دیکھا، پھر کیا کہنے لگے کہ تم لوگ میرے باپ کے غلام ہو۔ بھائی جی
دیکھ کر کہنے لگے کہ تم لوگ میرے باپ کے غلام ہو۔ یہ حال دیکھ کر پیغمبر اسلام نے پہچان لی کہ حمزہ بالکل متوالے ہیں، ان کو ہوش نہیں، اور آپ وہاں سے الٹے پاؤں لوٹے، ہم بھی آپ کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ جناب ایمان حدیث ہے بخاری کی، اور آپ نے یہ بالکل میں صحیح بات کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی یہ حدیث کسی مولوی کی زبانی نہیں سنی ہوگی، کسی عالم کی زبانی نہیں سنی ہوگی، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ چوٹ پڑتی ہے کہ حضرت امیر حمزہ کا نام کیسے لیا جائے کہ وہ شراب پی رہے ہیں۔ پیغمبر گئے بھی، اور پھر آپ کے رشتہ دار تھے، اور وہاں سے وہ واپس لوٹ آئے کیونکہ وہ غصے میں تھے۔ تو جناب یہ جو باتیں ہیں یہ ترجیحی طور پر تو کہی جا سکتی ہیں، لیکن اصول پر جب باتیں کریں گے تو پھر سچ بولنا پڑے گا۔ صفحہ نمبر 319 ہے، اور تبصرہ بخاری شریف، آپ یہاں سے بھی کچھ سنیں گے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو بیان ہے یہ صفحہ نمبر 319 پہ ہے، جلد 2 میں بخاری کی۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، ہم سے لیث بن سعد نے، وہ کرتے کرتے حضرت عائشہ نے کہا پیغمبر اسلام غار حرا سے حضرت خدیجہ کے پاس لوٹ آئے، آپ کا دل دھڑک رہا تھا، وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، وہ نصرانی ہو گئے تھے۔ اب یہاں پر خاص بات جو ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بالخصوص عجمی جو مسلمان ہیں عرب کے علاوہ، یہ لوگوں کو، کرسچن کو عیسائی کہتے ہیں، حالانکہ قرآن میں نصارہ ہے، نصرانی کہا گیا ہے، یا جب آفیشیل لینگویج استعمال ہوتی مسیحی کہا جاتا ہے، لیکن جو عجمی جمعہ 8 دن کے مسلمان ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا دیگر ممالک کے، وہ عیسائی کہتے ہیں۔ عیسائی کوئی گالی ہے، عیسائی کا لفظ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی جگہ پہ موجود ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ اس کے اوپر ان کو کوئی پکڑ نہیں کرتا، اس کے اوپر ان کو اللہ کا خوف نہیں آتا، اس کے اوپر عذاب کی بات نہیں کی جاتی۔ باہر کہنے لگے جی کہ وہ حضرت خدیجہ کن کے پاس لے گئیں؟ نصرانی ہو گئے تھے، اور لکھا ہے کہ عربی زبان میں انجیل شریف پڑھا کرتے تھے، عربی زبان میں۔ وَكَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا يَقْرَأُ الْإِنجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ، یعنی عربی کے اندر جو تھی وہ انجیل شریف موجود تھی۔ کب؟ جب ابھی پیغمبر اسلام کو غار حرا میں ڈر لگا، وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور ان کو لے کر وہاں پہ پہنچ گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس۔ تو جناب مسیحیوں کے پاس آنا آپ کی کوئی بیزتی نہیں ہے، پیغمبر اسلام کو بھی لے کر لے جایا گیا، کسی اور کے پاس بھی چلے جاتے، لیکن کس کے پاس؟ خاص نشانی کیا تھی؟ وہ نصرانی تھے، وہ مسیحی تھے، اور عربی کے اندر انجیل اس وقت بھی موجود تھی جناب۔ اب پتہ نہیں ان کے اسلام کے اسکالرز کو کیا ہو گیا، کہاں کہتے ہیں انجیل بدل گئی ہے، حالانکہ تبدیلی کا، بدل کا، مبدل کا، تبدیل کا کوئی لفظ پورے قرآن شریف میں انجیل کے لیے، توریت کے لیے، زبور کے لیے، صحائف انبیاء کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں ہوا۔ یہ میں تحقیقی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ناظرین تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھیں گے اور صفحہ نمبر 342 پہ چلتے ہیں، اور آپ یہاں پہ جو حدیث سننے کے لیے جا رہے ہیں یہ کافی مشہور ہے، لیکن اس کو عام بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بھی تھوڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے علماء کو یہ حدیث بیان کرنے کے لیے، لیکن میرا خیال بیان کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ صفحہ نمبر 342 ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے جی کہ پیغمبر اسلام سے سنا، ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کوئی آدمی کا بچہ ایسا پیدا نہیں ہوتا جس کو پیدا ہوتے وقت شیطان نہ چھوئے۔ سن لیں جی ویری کلیئرلی، کوئی آدمی کا بچہ، یعنی جو بھی ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا یقولو ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان، کہ کوئی بنی آدم کا بچہ ایسا نہیں ہے انسان کا جس کو پیدا ہوتے ہوئے ابلیس نہ چھوئے، اور وہ روتا ہے، پھر وہ روتا ہے، مگر کیا لکھا ہے؟ سن لیجئے، مگر یہ لکھا ہے کہ مریم اور ان کے بیٹے حضرت مسیح کو شیطان نہ چھو سکا۔ اور یہاں پہ لکھا ہے غیر مریم وابنہا ثم یقول، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے بچوں کو شیطان چھوتا ہے، پھر وہ روتے ہیں، لیکن جناب حضرت مریم اور ان کے بیٹے یسوع مسیح کو شیطان نہیں چھو سکا ہے۔ تو پیارے عزیزو،
آپ دیکھیں یہاں پر کہ کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا انسانیت کے تمام بچے جو ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں وہ ابلیس سے چھوئے جاتے ہیں اور وہ روتے بھی ہیں. اور اگر ہم عرض کریں تو خود حضرت ابو ہریرہ بھی اس کے اندر شامل ہیں, جناب پیغمبر اسلام بھی شامل ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا جی کوئی بنی آدم کا ایسا بچہ ہے ہی نہیں ہے جو بچہ ہو کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کو ابلیس چھوتا ہے. اور وہ روتے بھی ہیں, لیکن دو ہستیاں انہوں نے قرار دی ہیں. ایک کون سی؟ ایک جناب حضرت مقدسہ مریم ہے, اور پھر ان کے بیٹے اور خدا کے کلمہ مجسم جناب حضرت خداوند یسوع المسیح ہیں کہ ان کو ابلیس جو ہے وہ نہیں چھو سکا. اب ہم تبصرہ یہ کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں چھو سکا؟ اس لیے کہ ان میں گناہ نہیں ہے, ان میں کوئی وہ کمزوری نہیں ہے جو عام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے, وہ پاکیزگی ہیں اور ان سے ابلیس بھاگتا ہے. اس لیے آج بھی مسلمان علماء رات کو پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے سوتے ہیں کہ شیطان ہمارے پاس نہ تنگ نہ کرے, لیکن خداوند یسوع المسیح کا نام ہی کافی اور شافی ہے, اور آپ نے ابلیس کے اوپر فتح پائی ہے اور ابلیس آپ کے پاؤں کے نیچے ہے, اور خداوند یسوع مسیح اس فتح کا اعلان کر چکے ہیں اور پھر سے زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے دنیا میں تشریف لائیں گے. آئیے ہم دعا مانگیں. رب کائنات, آسمان اور زمین کے خالق اور مالک چاو جلال کے خدا, آسمانی روحانی باپ یسوع المسیح کے نام سے میں برکت دیجیے, ناظرین کو بلیس کیجیے. تبصرہ بخاری شریف کا جو موضوع ہے خود ناظرین کو سمجھ کر دوسروں کو حقیقتیں بیان کرنے کا فضل عطا فرمائیں. خداوند یسوع المسیح کی نجات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں توفیق دیں, اور خداوند یسوع مسیح کی پاک زندگی کا مکاشفہ ہمیں سب کو عطا فرمائیں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں, آمین ثم آمین. پیارے ناظرین, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ پروگرام دیکھ رہے تھے, پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ, اور پچھلے کئی ہفتوں سے تبصرہ بخاری شریف آپ سن رہے ہیں. آپ نے بہت بہت عجیب باتوں کو سنا, اور اس لیے ہم اختتامی طور پر عرض کر رہے ہیں کہ آج تک کے پروگرام میں جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ بخاری شریف کے اندر سے کہا, اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.